جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، وَمَن يَعْصِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا تو وہ بہک گیا، بے شک وہ بہک گیا۔ نبی الاسلام کو بڑا غصہ آیا، فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ، وہ بہک گیا۔ اب اسے ابھی آگے یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی ہے، میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، میں کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا، تو اس میں تو لٹریچر میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور حقیقتاً یہ وہ اپنا مقدمہ لڑ سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا سامنے امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جو کتابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو ہیں، بابوں کے خدا کے ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ فرمایا قم اذهب، اٹھو ادھر سے نکل جا۔ اتنا آپ علیہ السلام کو جلال آیا اس حوالے سے، لیکن آپ کے وہ صوفیاء کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آنکھیں وہ کافر و مشرک ہے، جو ایک کو دو کہہ دے وہ کافر اور مشرک ہے۔ حالانکہ ایک نو ڈو کہنے والا ہی موحد ہے، حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے، خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی تو شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں چین بتائی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے میں تو اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ نبی کا رب ہے، حالانکہ قرآن میں بالکل اور بات ہے، یہ الٹ بات کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین میں رسول کو بھیجا ہے اپنی شناخت کے لیے۔ یہ الٹی گنگا لے کے چلتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں تو بکتی ہیں۔ پھر انبیاء کی شان میں غلو کرنا تو بکتا ہے نا جی، عیسائیت میں بکا ہوا ہے نا، آپ دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا معاملہ ہی ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر امتحان نہ ہو مخلوق کی کوالٹیز کا تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی کو، تو اسی لیے لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں نا۔ اور نبی علیہ السلام کی پھر حدیث صحیح بخاری میں دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو اتنا بلند کیا کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ نبی علیہ السلام کس کو سنا رہے تھے؟ انہی کو سنا رہے تھے جنہوں نے کام ڈالنا تھا، جو آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شدید ترین محبت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس نے ایمان کی علاوت چکھ لی جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 1 یہ، نمبر 2 دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا، وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر نہ اختیار کرے تو اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ غصہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر کہ جو لوگ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں نا اللہ کے مقابل اور ہستیوں کے ساتھ، تو اللہ بتا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو قیامت کے دن ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ساری قوتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ آپ بے شک کہتے رہے میں اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنہ جو تک سارے نہ لے جاؤں۔ ہاں دوزخ میں کے لیے یہ شرط ہو سکتی ہے کہ جن جن کو میں نے گمراہ کیا جب تک میں دوزخ میں ان کو نہیں لے جاتا تو میں نے دوزخ میں جانا، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہوگی، جنت اللہ کوئی نہیں پائی جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تیرے کچھ کام نہ ہوں گا۔ پھر حضور نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ عباس میرے چچا میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اے میری پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود پتہ چل جائے گا، اور اس وقت ان کی حال کیا ہوگی۔ ابھی تو یہ بابوں کے نعرے مار رہے ہیں نا، ادھر انہوں نے کہنا یا اللہ بابا نو پہلے جڑا نا چونک دوزخ ہی۔ وہ کیسے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان سے جو تابعداری کرتے رہے۔ ظاہر ہے وہ بیچارے کیا کریں گے، ادھر تو دنیا میں لیڈر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے ساڑھے مرید ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تمہارا یہ سارے جو بزرگ بابے ہیں نا، وہ اپنے مریدوں کہیں گے بھائی اپنا اپنا اوپر ہی نبھاؤ، سانو تو اپنی فکر پہ ہی ہے آج۔ جب وہ عذاب دیکھیں گے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے تعلقات آپس میں ٹوٹ جائیں گے، پیری مریدی ختم، بیعت ٹوٹ جائے گی، تجدید بیعت بھی نہیں ہو سکتی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، تو پھر جب وہ یہ مرید یہ دیکھیں گے نا جو اتباع کرنے والے تھے، وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ چلے جانا، پھر تو ہم پوچھ لیں گے تسی تاڑے نعرے مار مار کے تو چندے دے دے کے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے بیزاری دنیا میں ظاہر کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو نا۔ اگر دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے نا تو ہم اب دنیا میں گئے نا تو ہم انجینئر صاحب کی ویڈیوز ہی دیکھا کریں گے۔ ظاہر ہے یہ نعرہ کون لگا رہا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بابوں سے لانے برات کون کروا رہا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہا ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا وہ یہ کہیں گے یار یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہے، ان سے صرف ایک معصومانہ سوال کریں کہ یہ بتائیے، ہم لوگوں سے یہ کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آیات ہے اس میں غلام احمد قادیانی فال کرے گا کہ نہیں؟ کہ جو قادیانی ہے وہ قیامت والے دن جب غلام احمد قادیانی کہے گا آج تو میں خود عذاب میں جا رہا ہوں، میں تمہارا کیا کروں، تو قادیانی یہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی تجھ سے لانے نہ ہو۔ کہتے ہیں بالکل کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں غلام احمد قادیانی تو قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد آیا ہے، تو اس میں تو نہیں ذکر، یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں آیات ہے۔ تو وہ کہیں گے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کرے گا تو آڑے نہیں کرتے۔ ہم کوئی بات کر دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ بات سمجھائی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ، کہتے ہیں میں کرتا ہے وہ آپ کے، تو میں کہتے ہیں کہ سارے اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ آپ کہنا چاہیے لعنت اللہ۔ کبھی ابو بکر صدیق نے کہا سارے صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ اتنے متکبرانہ جملے کے اوپر سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ شیخ عبد القادر کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر انہوں نے کہا تو وہ پھر اولیاء اللہ نہیں ہوں گے، اور اگر اولیاء اللہ میں سے ہیں تو وہ اتنے تکبر کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ تو وہ کہیں گے آج ہم دنیا میں اگر کاش ہمیں واپس اللہ بھیج دینا ہم بھی اس طرح تبرہ کریں گے۔ یہ تبرہ لفظ سے نا اعلان برات، ٹھیک ہے جی، تبرہ کریں گے جس طرح آج تم کر رہے ہو۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کر دے گا اس حال میں کہ وہ پشیمانی میں ہوں گے، علیہم ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، والعیاذ باللہ تعالی، اور وہ کسی صورت آگ سے نکل نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ تو یہ دیکھ لیں یہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے، تو دنیا میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے سورہ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اللہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، بالکل آخری رکوع میں۔ تو آپ یہ قادیانیوں کی تو میں نے بس مثال دی ہے، آپ دیوبندیوں سے اگر پوچھ لیں کہ یہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے ماننے والے ان کے بارے میں یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے، اور بریلویوں سے پوچھیں کہ اشرف تھانوی صاحب کے ماننے والے قیامت دن یہی کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ تو یہ تو اجماع ہی ہوا ہے اس کے اوپر بزرگوں سے تبرہ کرنے پہ۔ تے اے تبرے جڑے نا بزرگوں سے کرو جے کرنے جے اعلان برات، اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اعلان برات کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا شفیق ہے، اس نے قیامت کی جو وہ ویڈیو تھی نا پہلے ہی چلا دی ہے، تاکہ وہاں جا کے آپ کو شرمندگی جو ہونی ہے نا پہلے ہی پتہ چل جائے، اور آپ مرنے سے پہلے غور کر لیں۔ کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جان ایک دفعہ بھی زندگی میں تو نے غور کیا نا، تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ دیکھ لو بابے نو کیسے کیسے رگڑا لگ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بے شک بابا بچاؤ مہم کریں، بابے تے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے اسے معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔